السلام علیکم، میں ہوں ایاز ماہر. آپ دیکھ رہے ہیں ایاز ماہر آفیشیل یوٹیوب چینل. محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ سے ایک ماں کی سچی داستان شیئر کریں گے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. کسی گاؤں میں ایک عورت اپنے 5 سال کے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. کچھ ماہ قبل ہی ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا وہ عورت اپنے اکلوتے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود ہی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے برتن مانجتی، ان کے کپڑے دھوتی اور ان کے بڑے بڑے گھروں کو وہ عورت اکیلے ہی صاف کرتی تاکہ اپنے بیٹے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکے. وقت گزرتا گیا اور کئی سال بیت گئے. اب اس کا بیٹا جوان ہو گیا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں ملازمت کرنے لگا. اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا. عورت اپنی بڑھاپے کی دہلیز پر دستک دے رہی تھی. بیٹا شادی کرنے کے بعد اور نوکری ملنے کے بعد ماں کا احترام تو دور، ماں کے ساتھ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتا تھا. بوڑھی عورت کی زندگی میں فرق صرف اتنا آیا تھا، پہلے وہ غیروں کے برتن اور کپڑے دھوتی تھی، اب اپنے بہو بیٹے کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی. پہلے وہ عورت دوسروں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی، اس کی بہو ہوتے ہوئے بھی اس کے گھر کی صفائی کرتی تھی. خیر جو بھی تھی تو وہ ایک ماں ہی. اپنے بیٹے کی خوشی کے خاطر وہ ہر دکھ جھیلنے کو تیار تھی. بیٹے کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، اللہ کی ہر چیز اس کے پاس تھی، لیکن ماں کو گھر کے ایک الگ کمرے میں چھوڑ رکھا تھا. ہاں، موسم کی شدت کو روکنے کے لیے ماں کے پاس کوئی بندوبست نہ تھا. کا بیٹا ماں کے کمرے میں کئی دنوں کے بعد جاتا تو اسے صرف گزرے ہوئے وقت کی محرومی یاد دلاتا. ایک دن سردیوں کی سرد شام میں اس کی ماں سوچ رہی تھی، آج اس کا بیٹا کام سے واپس آئے گا تو اسے کہے گی کہ اس کے کمزور ہڈیوں میں سردی کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی. وہ اسے نئے کمبل کا کہے گی کیونکہ اس کا کمبل پرانا ہو چکا تھا، اس میں سے اس کو سردی بہت لگ رہی تھی. اب اس کو یہ پورا یقین تھا کہ اس کا بیٹا اس کی خواہش ضرور پوری کرے گا. رات کو اس کا بیٹا گھر آیا تو ماں نے بڑے پیار سے اس کو نئے کمبل کے لیے کہا تو بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا، ماں ابھی میں کام سے آیا ہوں اور آتے ہی آپ اپنا مطالبہ لے کر آئی ہیں. ماں جی، تم کو تو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اب تمہارے پوتے کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اس کا یونیفارم اور کتابیں لینی ہیں، گاڑی کی قسط ادا کرنی ہے، میں نے ابھی اپنے لیے جیکٹ خریدنی ہے، تمہاری بہو کے لیے شال لانی ہے. ماں جی، تم تو سارا دن گھر میں رہتی ہو، تمہیں کمبل کی کیا اتنی اشد ضرورت آن پڑی ہے؟ ہم لوگوں نے تو باہر جانا ہوتا ہے. ماں جی، تم کسی طرح یہ سردیاں گزار لو، اگلے سال سردیوں سے پہلے تمہارے کمبل کا کچھ بندوبست کر لوں گا. بوڑھی ماں خون کے آنسو پی کر اپنے پوسیدہ کمرے میں آ گئی اور پھٹے ہوئے کمبل کو اوڑھ کر ٹوٹی ہوئی چارپائی پر کونے میں لیٹ گئی. صبح کو جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو پتہ لگا کہ پچھلی رات ماں اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. بیٹے نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اپنی ماں کے جنازے پہ بلایا. اپنے ماں کے کفن دفن پر اور مہمانوں کے خاطر خواہ میں لاکھوں روپے خرچ کیے. جو بھی جنازے میں شریک ہوا اس نے ایسا کہا کہ کاش اس جیسا بیٹا اللہ ہر کسی کو نصیب کرے. مرنے کے بعد بھی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا دنیا والوں کو دکھانے کے خاطر جو بیٹا اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، پچھلی رات چند 100 روپے کے کمبل کے نہ ہونے کی وجہ سے کی ماں سردی میں سسک کر جان دے گئی. میرے عزیز دوستو، اپنے ماں باپ کی قدر ان کے جیتے جی کیجئے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. مرنے کے بعد قدر کی بھی تو کیا فائدہ. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ دوسری ویڈیو میں ضرور ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.